ہیلو دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان دوسرا ون ڈے آسٹریلیا سے ہار گیا، جو کہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوا ہے۔ حالانکہ دیکھا جائے تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ پہلے ون ڈے کے بعد تو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یار یہ کیا آسٹریلیا نے بیکار ٹیم بھیجی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اپنا عرفات مناس نے پہلے ہی ون ڈے میں 5 وکٹیں لے لی، ٹھیک ہے جی، جس کا کوئی ایکسپیرئنس بھی نہیں۔ اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یار یہ آسٹریلیا کی کیا ان کی ٹیم ہے یار، یہ تو مطلب بالکل سی ٹیم ہے، اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اپنی سی ٹیم کھلاتا۔ لیکن یہاں تو بات ہی کچھ اور ہے۔ یہاں تو مطلب پاکستان جس طرح کھیل رہا تھا، پاکستان کی اے ٹیم وہ مطلب آسٹریلیا کی سی ٹیم سے ہار گئی۔ تو یہ تو مطلب سمجھ سے بالکل بالا تر ہے۔ دیکھیں سب سے بڑا، اور میں ابھی راشد لطیف بالکل صحیح کہہ رہا تھا اس دن کہ یار یہ تو جو بابر، جس طرح پاکستان بابر اور جو پاکستان کا جو مڈل آرڈر ہے وہ تو کلب لیول کا وہ ہے۔ تو مطلب یہ تو یار یہ تو بڑا مشکل مجھے نظر آ رہا ہے، یہ نیکسٹ ورلڈ کپ میں یہ کس طرح یہ کریں گے، کیونکہ دیکھیں یہی پلیئرز ہیں، انہی میں سے سلیکشن ہونی ہے۔ اگر آپ کی یہ حالت ہے کہ آپ آسٹریلیا کی بی سائڈ سے، جس میں کہ سارے ان ایکسپیرینس بالرز تھے، ان کے خلاف آپ سے بیٹنگ نہیں ہو رہی، تو جب آپ کے سامنے اچھے اچھے بالر آئیں گے، ساؤتھ افریقہ کے، انڈیا کے، نیوزی لینڈ کے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اور وکٹیں بھی وہاں تیز ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ بھئی آپ یہ کیا کریں گے، یہ سلیکشن میں کیا پھر تبدیلیاں ہوں گی، یا آخر کتنی تبدیلیاں کریں گے؟ دوسری بات ہے کہ آپ کی جو سب سے بڑا مسئلہ جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ جو ہے، وہ آپ کی اوپننگ کا مسئلہ ہے۔ فرحان بالکل آؤٹ آف فارم ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں ماں صداقت آپ کہہ سکتے ہو، نیا ہے، اس کو آپ تھوڑا ٹائم دیں گے، وہ ایک دم جو ہے نا وہ بھی اتنا نہیں کھیلا، وہ ابھی تک میرا خیال میں ادھر ہی کھیلا ہے، پاکستان میں کھیلا ہے، باہر وہ نہیں کھیلا، اس کو اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے، یا تو وہ پریشر لے رہا ہے کیونکہ اس کے پیچھے فخر زمان بھی ہے، سائم ایوب بھی ہے، ٹھیک ہے، دوسرے اوپنرز بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ تو سب سے پہلے تو دیکھو، آپ نے 232 یا 250 جتنے بھی رنز ٹارگٹ چیس کرنے کے لیے نا، آپ کو ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپنر ضرور وہ کریں، اپنا مطلب وہ کلک کریں۔ اگر وہ کلک نہیں کر رہے تو پھر تو آپ کی مڈل آرڈر تو بالکل ہی فارغ ہے نا۔ حالانکہ مڈل آرڈر جو ہے سب سے دیکھا جائے جو ہے نا وہ ایکسپیرینس مڈل آرڈر ہے، فخر اپنا بابر اعظم ہے، سلمان ہے، ٹھیک ہے، اور بیچ میں شاداب کو بھی میں مڈل آرڈر میں کہہ دوں گا۔ تو یہ تو بہت ایکسپیرینس پلیئرز ہیں تینوں، ان کے پاس اچھا خاصا یہ مختلف کنٹریز میں کھیلے ہوئے ہیں۔ لیکن دیکھنا ہم یہ رہے ہیں کہ یہ ان پہ تھوڑا سا پریشر ڈالو تو یہ لیٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ چلو آپ کے اوپننگ بیٹسمین نہیں چلے تو چاہیے تو تھا نا کہ بابر کو اور سلمان کو، اور یہ میچ 232 رنز چیز کرتے، یہ تو اتنا بڑا سکور نہیں تھا۔ جب آپ کو 300 پلس ملے گا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو بھئی اب آپ کو یہ دیکھنا ہے نا کہ اب میں یہی آپ سے کامنٹس لینا چاہوں گا اپنے ویور سے کہ یار یہ یا نا کہ ہم نے دیکھ لی یا نا پلیئرس کو، ٹھیک ہے، اور یہ انہی میں سے سلیکشن ہوگی نا، اور تو سلیکشن کوئی کہیں سے نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے بتائیں، آنیسٹلی بتائیں صحیح طریقے سے کہ یار یہ یا نا پلیئر وہ کرتے ڈیزرو کرتے ہیں سلیکشن کی نیکسٹ ورلڈ کپ کے لیے؟ میرا تو نہیں خیال کرتا یار۔ چلو بالرز فی الحال ہم بالرز کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، حالانکہ بالنگ میں بھی ایشوز ہیں، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ بار بار حارث رؤف کو کھلا رہے ہیں، میرا خیال میں اس کی ضرورت ہی نہیں، ان وکٹوں پہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کھلانا بھی ہے حارث رؤف کو تو جب آپ آسٹریلیا جا رہے ہوں، یا مثال کے طور پہ نیوزی لینڈ جا رہے ہوں، انگلینڈ جا رہے ہوں، تو ٹھیک ہے، وہاں ذرا پیچھے ذرا تیز ہوتی ہیں تو اس میں حارث رؤف چلتا ہے، لیکن ان وکٹوں پہ کوئی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ دانیال کو چیک کرتے، آپ میں تو کہتا ہوں کہ آپ مرزا کو بھی لاتے، سلمان مرزا کو بھی، ٹھیک ہے، تاکہ ابھی مسئلہ یہ آ رہا ہے نا کہ آپ کے پاس سارا 1 سال رہ گیا ہے، 1 سال میں آپ کتنے ون ڈے کھیل لیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کے پلیئرز کو ایکسپوجر کہاں سے ملے گا؟ آپ پھر وہی پرانے پلیئر کھلانے کی تو کیا بنتی ہے یار؟ آپ نے ٹیم بنانی ہے کہ نہیں بنانی ہے نا، تو آپ کس طرح بنائیں گے؟ آپ کے پاس تو یہی پلیئرز ہیں، اور یہ پلیئر اس طرح کھیل رہے ہیں کہ ان کے اسکل اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے کلب کرکٹ کے اسکل کے بیٹسمین ہیں یہ۔ بھائی دیکھو، پہلے تو اوپر سے اوپننگ سیٹ کرو، کیونکہ آپ کی اوپننگ نہیں چلے گی تو آپ 200 250 کچھ بھی 300 کو تو چھوڑ دو، 250 بھی آپ سے اسکور نہیں چیز نہیں ہوگا۔ تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اوپنرز کے ساتھ بیٹھیں
اس کو ان کو کانفیڈنٹ دیں. دیکھیں کسی کے پاس کانفیڈنس ہے ہی نہیں نا, چاہے وہ سینئر بیٹسمین ہے پاکستان کا یا جونیئر ہے. ٹھیک ہے, جونیئر کا پتہ لگ رہا ہے کہ جی جونیئر کے پاس اسکل کا لیول بہت لو ہے. ٹھیک ہے, فرحان حالانکہ فرحان بیچارہ ان اینڈ آؤٹ رہا ہے, اس کا بھی کانفیڈنس انہوں نے خراب کیا ہے اور وہ بھی آؤٹ آف فارم چل رہا ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بات آگے نہیں بنے گی, اس طرح تو آپ آرام سے ساؤتھ افریقہ میں پہلے راؤنڈ میں باہر ہو جائیں گے. تو یہ ضروری یہ ہے کہ آپ بالنگ کو چلو چھوڑ دو, فی الحال بالنگ پہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ایک آدھ دو بالر کے علاوہ میرا خیال میں دیکھو آپ کو شاداب ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی, ساتھ مسعود موجود ہے, آپ اس کو کھلاتے اس سیریز میں. ٹھیک ہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار تم لوگوں نے اسپن وکٹیں بنائی. بھائی اسپن وکٹ کی بات نہیں ہے, یہ پاکستان کی وکٹ ہے, پاکستان کی وکٹ اسی طرح ہوتی ہے. اب ورلڈ کپ مثال کے طور پہ انڈیا میں ہو رہا ہوتا اور پاکستان آسٹریلیا ٹور کر رہی ہوتی, تو کیا آسٹریلیا اسپن وکٹیں بناتی؟ نہیں, وہ ان کے وہیں اس طرح جو اس ملک ہے اس طریقے کی وکٹ بھی ہوتی ہے. ان کی وکٹیں ہمیشہ سے تیز رہی ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پاکستان کی وکٹیں ہمیشہ سے سلو رہی ہیں, بیٹنگ وکٹیں رہی ہیں, اسپن کے لیے مطلب مفید رہی ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کی بیٹنگ سکلز جو ہے نا بہت کمزور ہیں بھائی, بہت کمزور ہیں. آپ 2 ٹکے کے فضول قسم کے بالرز بھی ہیں. اب دیکھو شارٹ ایک پارٹ ٹائم بالر ہے, اس کو آپ نے وکٹیں دے دیں. وہ تو ان کے تو میں رہا ہوں کہ اسپنر بھی سارے ان ایکسپیرینس اسپنر ہیں یار. آپ یہ ان ایکسپیرینس اسپنر نہیں کھیل سکتے, تو جب ورلڈ کپ میں اچھے اچھے بالرز آپ کے سامنے آئیں گے, اچھے اچھے اسپنرز آئیں گے اور فاسٹ بالر آئیں, تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ پاکستان ایسا ایسا افغانستان ٹائپ کی ٹیم بنتی جا رہی ہے. نیپال, افغانستان, حالانکہ اب تو بنگلہ دیش بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ سے اوپر جا رہی ہے. اور یہ آپ کو دیکھو سب سے پہلے پرابلم یہ آ رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹنگ کو ٹھیک کرو. بار بار میں کہہ رہا ہوں آپ کا مڈل آرڈر بڑا کمزور ہے, بڑا فریجائل ہے, اس پہ آپ ریلائی نہیں کر سکتے. اوپنر دیکھو کبھی چلے گا آپ کا, کبھی نہیں چلے گا, لیکن آپ نے کسی نہ کسی پہ رسپانسبلٹی ڈالنی ہے. مڈل آرڈر میں کسی بیٹسمین پہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. بابر اعظم جو ہے وہ اس کو سب سے سینئر بیٹسمین کہا جاتا ہے, اس کی تعریفیں بہت کی جاتی ہیں, لیکن وہ رسپانسبلٹی لینے کے لیے نہیں ہے, وہ نہیں لینا چاہ رہا. وہ کہتا ہے بس میں اپنے کھیل کے تھوڑے رنس کر کے بس میں ٹیم میں رہوں کسی نہ کسی طریقے سے. بھائی اس طرح بات نہیں بنے گی, آپ کی کرکٹ ختم ہو جائے گی. میں آپ کو لکھ کے کہہ رہا ہوں, آپ کے پاس ابھی بھی سال ہے, آپ اپنے پلیئرز پہ کام کریں, آپ اپنا کمبینیشن صحیح کریں. اوپنر اگر آپ نے بدلنا ہے تو اس کے بارے میں ڈسکس کریں, کون سا اوپنر آنا چاہیے. آپ کے پاس سائم ایوب ہے, فخر زمان ہے. ٹھیک ہے, فخر زمان اس طرح کا فخر زمان نہیں رہا جو پہلے کھیلتا تھا. ٹھیک ہے, اس کی انجری کے بعد وہ بھی اس کی پرفارمنس پہ کافی وہ آیا ہے, اپنا فرق آیا ہے. تو میرے کہنے کا مقصد بیسکلی یہ ہے کہ بڑی شرم کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس یہی پلیئرز ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے کل 80% اپنی اے ٹیم کھلا دی. ٹھیک ہے, ابھی انہی میں سے آپ نے پلیئرز چوز کرنے ہیں. تو مجھے تو یہ پلیئرز تو نظر نہیں آ رہے کہ ساؤتھ افریقہ میں کوئی پرفارم کر سکیں گے. آپ بہت ہوا آپ 2-3 چینجز اور کر لیں گے, ساؤتھ شکیل آ جائے گا, شاید سائم ایوب آ جائے گا, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا, کیونکہ آپ نے اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے سوچنا ہے. آپ کے پاس ابھی صرف 1 سال رہ گیا ہے اور تھوڑا سا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, اور ون ڈے بھی پتہ نہیں آپ نے کتنے کھیلنے ہوں گے, اور اتنے ون ڈے بھی نہیں ہے پاکستان کے پاس. تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طریقے سے کیا کریں گے. کوئی معجزہ ہی ہوگا تو ہوگا, ورنہ مجھے تو آئی ایم سوری ٹو سے کہ پاکستان کا پہلے میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کی ون ڈے سائڈ پھر بھی ذرا مضبوط سائڈ ہے. T20 تھوڑی کمزور ہوئی ہے کیونکہ ان کے پاس اسٹرائکرز نہیں ہیں اچھے, اور ٹیسٹ تو ہم نے دیکھ لیا بنگلہ دیش میں ان کا کیا حال ہو چکا ہے. تو آپ کی ٹیم, آپ کی جو اوور آل کرکٹ ہے, سوری ٹو سے وہ بالکل ہی فارغ ہوتی نظر آ رہی ہے. مطلب آپ ہاکی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. میں مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا, لیکن جو سکلز ہیں نا آپ کی, جو پلیئروں کی, بیٹسمینوں کی سکلز ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ بھئی یہ کس ڈگر پہ چل رہے ہیں, یہ کیا مطلب یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. حالانکہ دیکھو ہاکی کی مثال ہمیں نہیں دینی چاہیے, کیونکہ ہاکی میں تو پیسہ ہے ہی نہیں ہے, وہ تو دیہڑیوں پہ چل رہے ہیں. ان کے پاس تو پیسہ بہت اب آ گیا, پھر بھی ان کی پرفارمنس 0 چل رہی ہے. تو بڑا مطلب مجھے وہ ہوتی ہے, مطلب میں سیڈنس کی بات ہے, بڑی
میں خفا ہوتا ہوں کہ یار یہ دیکھو پاکستان کی کرکٹ اتنی بری تو نہیں تھی، پاکستان نے اپنی کرکٹ کدھر لے کے چلے گئے. مطلب افسوس ہوتا ہے نا یہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ یار یہ اتنی کمزور ہو گئی کہ آسٹریلیا کی سی ٹیم اگر تو ان کے ابھی 2-3 مین بیٹسمین آ جائیں تو ان کو آپ کو تو مار کے آپ کا مطلب آپ کو سیدھا کر دیں. ان کے تو مین پلیئرز بیٹسمین نہیں ہیں. وہ تو جب کھیلنے میں کھل کے کھیلنے میں آئیں گے تو وہ آپ کو کیا اشر کریں گے. تو یار یہ آپ کو چاہیے کہ آپ ذرا سیریس ہو جائیں، ورنہ میرا خیال میں کہ ٹیلنٹ تو آپ کے پاس نظر اب بالکل نہیں آ رہا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹیلنٹ کیوں نہیں آ رہا. پلیئر جو ہیں ڈرے ہیں، اپنے کانفیڈنس کے ساتھ نہیں کھیل رہے، بالکل ان میں کانفیڈنس کی زیرو مطلب کمی ہے نا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. یا تو یہ پیچھے سے کوئی فیڈ ہو مطلب ان کو فیڈ کر رہا ہے، ان کا کان بھر رہا ہے، یا تو یہ بات ہے یا پھر کوئی اور بات ہے، یا سب ہر بندہ اپنی پوزیشن بچا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور یا پھر ہر بندے کے ہر پلیئر کے ذہن میں نیکسٹ ورلڈ کپ کا وہ چل رہا ہے کہ یار میں سلیکٹ ہوں گا کہ نہیں ہوں گا. مطلب یہ کھل کے جو ہوتا ہے نا کہ کانفیڈنس ہوتا ہے پلیئرز میں، جیسے پہلے پاکستانی بیٹسمینوں میں اور پلیئرز میں کانفیڈنس ہوتا تھا، وہ چیز نظر نہیں آ رہی. تو دوستو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں. میں ابھی نیا میں نے شروع کیا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ.